آپ کو میں بلاول بھٹو کا شارٹ بھٹی صاحب جو ایک دو قدم اور آگے چلے گئے، وہ یہ حد بھی کراس کر گئے کہ جناب پاکستان میں اور پی ٹی آئی کی حکومت میں کوئی فرق ہے، ذرا سنیے کہ بیڈ آرگنائزیشنز کے خلاف ایکشن لیا گیا۔ میں نہیں مانتا۔ آپ کہتے ہو آپ نے اریسٹ کیا ہے، میں کہتا ہوں کہ نہیں، آپ نے ان کو پروٹیکٹیو کسٹڈی میں ڈالا ہے تاکہ انڈیا کا جہاز ان کو نہ اڑا دے۔ آپ یہ پیغام بھیج رہے ہو کہ دہشت گردوں کے سہولت کار پاکستان کے آج وفاقی وزیر ہے۔ آج تک ہمارا ملک، ہماری ریاست، ہماری حکومت ایک فیصلہ نہیں کر سکے ہیں کہ کیا وہ شہیدوں کے ساتھ ہے یا قاتل کے ساتھ ہے۔ یہ فیصلہ کرنا پڑے گا، دونوں کے ساتھ آپ نہیں بیٹھ سکتے۔ قومی اسمبلی میں انہوں نے اظہار خیال کرتے ہوئے کیا کہا، وہ بھی سنیے کہ کالا دھن تنظیموں اور دہشت گردوں سے تعلق رکھنے والے وزیروں کو فارغ کرنا پڑے گا۔ یہ کیسے آپ نے وزیر داخلہ بنا لیا ہے جس پہ الزامات ہے کہ یہ دانیال پرل کی قتل کیس میں انوالو ہے؟ دنیا کو بتانا چاہتے ہو کہ ہمارا کابینہ میں دہشت گرد ہے، دہشت گردوں کی سہولت کار ہے۔ یہ میسج بھٹی صاحب کس کو دے رہے تھے کہ ہماری کابینہ میں دہشت گرد ہیں، دہشت گردوں کے سہولت کار ہیں، اور بریگیڈیئر اعجاز شاہ صاحب کو انہوں نے امریکی صحافی کا قاتل قرار دے دیا، اور اس حد تک آگے نکل گئے کہ اس سے پاکستان کو کیا نقصان ہوگا، اور یہ پوری کابینہ کو ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ دہشت گردوں کی سہولت کار ہے۔ یہ واشنگٹن کو خوش کر رہے ہیں، لندن کو خوش کر رہے ہیں، حسین حقانی صاحب ان کو لائن دے رہے ہیں، یا کوئی دلی سے ان کو کوئی میسج بھیج رہا ہے؟ صابر صاحب، میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں، خورشید شاہ صاحب کا جو آپ نے بیان سنایا اور محترم بابر صاحب کا، یہ غیر ملکی ایجنڈا ہے، یہ پاکستانی نہیں ایجنڈا۔ آپ نے جو فرمایا تھا، میں بھی یہی کہتا ہوں کہ عمران خان پہ تنقید کرنے کے 1000 جائز موقع انہیں مل رہے ہیں، لیکن آپ نے دوسری طرف کہا خدا را پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کو واچ کرو۔ یہ آپ جیسا محب وطن کہہ سکتا ہے، ان جیسے لوگ نہیں کہہ سکتے جن کا پاکستان میں صرف حکمرانی کرنے کے لیے آتے ہیں اور اربوں خربوں روپے باہر ہے۔ اعجاز شاہ صاحب پر کیوں الزام لگا رہے ہیں؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ڈیلیئر، وہ پاکستان کے اہم ترین اداروں پوسٹوں میں تعینات رہے ہیں، جن کا کام ہے پاکستان کے خلاف ہونے والی سازشوں پر نظر رکھنا اور ان کا تدارک کر کے ان کو جواب دینا۔ انہیں کوئی ایسا بندہ پسند نہیں آئے گا جو پاکستان کے محفوظ کرنے کے لیے اپنی زندگیاں قربان کرے، اپنی جدوجہد کرے۔ دوسرا، جو ملٹری لیڈرشپ کو یہ ورگلا رہے ہیں، میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں جنرل قمر باجوہ ان جیسے لوگوں کی کسی بات پر توجہ نہیں دیں گے، اور جو موجودہ ہمارے آئی ایس آئی کے چیف ہیں وہ ایک دیندار پرہیزگار ہیں، ان کو ان باتوں سے انٹرسٹ ہی کوئی نہیں ہے۔ وہ جب سے آئے ہیں، میری اطلاع ہے وہ غیر ملکی طاقتیں جو پاکستان کے تحفظ کے لیے خطرہ بن رہی ہے ان کو فوکس کیے ہوئے ہیں، یہ باتیں میٹر نہیں کرتی۔ اب انہیں بلو دی بیلٹ اتنا چلے گئے ہیں کہ ہمارے وزراء کو آپ کہہ رہے ہیں اس لیے کہ وہ اعجاز شاہ پاکستان کی فوج پہ اہم عہدے پہ تعینات رہے ہیں۔ خدا کا خوف کرو یار، آپ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ بے نامی اکاؤنٹ ہے، اربوں روپے آئے ہیں، اس کا حساب دینے کے لیے کبھی فلودے وعدہ پکڑا جا رہا ہے، کبھی دیہی کار پکڑا جا رہا ہے۔ تو آپ اپنا سیاسی گند ملک کی سلامتی کے لیے، خطرے کے لیے ایسی گفتگو کر رہے ہو کہ جو دشمن ممالک اس کو اٹھائے اور انڈیا اس کو اپنے ماضی میں جیسے نواز شریف کے بیانات کو دے رہا تھا۔ اسی لیے ان کو کہا جاتا خدا کے واسطے سیاست کو ملک کی سلامتی میں ترجیح نہ دے۔ بھٹی صاحب، آپ مطالبہ کریں، محب وطن رہے۔ میں آپ کو